اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دی ہڈن انفو کے معزز دوستو السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی تاریخی اور یادگار امارات کے بارے میں بتائیں گے۔ ماضی کے احترام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی اہم تاریخی عمارتیں اور مقامات آج بھی قائم ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی قومی یادگاروں کی شناخت رہنماؤں یا پھر تقاریب کے باعث ہے۔ یہاں پاکستان کی چند تاریخی عمارات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کا انتخاب پاکستان کے ہر صوبے سے کیا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں۔ ویورز، نمبر 1 پہ ہمارے پاس آتی ہے علی مسجد۔ علی مسجد دورہ خیبر میں واقع ہے، جو کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ہے۔ یہ مسجد اسلامی خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کا سفر کیا تھا۔ نمبر 2 پہ ہے مینار پاکستان۔ مینار پاکستان لاہور میں عین اس جگہ پر تعمیر کیا گیا جہاں 23 مارچ 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو اس وقت منٹو پارک کہتے تھے، جو کہ سلطنت برطانیہ کا حصہ تھی۔ آج کل اس پارک کو اقبال پارک کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ویورز، نمبر 3 پہ ہے لاہور فورٹ۔ جیسا کہ نام ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک قلعہ لاہور میں واقع ہے۔ اصل میں یہ لاہور کی شاندار عمارتوں میں سے ایک ہے، اگرچہ اس کی بنیادیں پرانی ہیں، لیکن اس کا حالیہ اسٹرکچر مغل شہنشاہ اکبر نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ مغلیہ دور کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس کا شمار بھی شیش محل اور بادشاہی مسجد کی طرح عظیم ثقافتی ورثے میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے قائد ریزیڈنسی۔ یہ وہ رہائش گاہ ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ یہ رہائش گاہ بلوچستان کے ہل اسٹیشن زیارت میں واقع ہے۔ انہوں نے بیماری میں اس مقام کا انتخاب کیا کیونکہ زیارت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں انہیں خوشبو اور تازہ ہوا میسر آ سکتی تھی۔ قائد اعظم کو میسر آنے والی اس رہائش گاہ کو مکمل اسٹرکچر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہاں تک ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ نمبر 5، اقبال's ٹومب۔ لاہور میں واقع یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کا مقبرہ ایک اہم قومی یادگار ہے۔ یہ مقبرہ لاہور قلعہ اور بادشاہی مسجد کے درمیان حضور باغ میں واقع ہے۔ اس خوبصورت مقبرے میں لال اینٹیں نصب ہیں اور اس مقبرے کو ایک تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ نمبر 6 پہ ہے اسلامیہ کالج۔ پشاور میں موجود یہ اسلامیہ کالج 1913 میں قائم ہوا۔ اس کی بنیاد نواب سر صاحبزادہ عبدالقیوم اور سر جارج روس کیپل نے رکھی۔ اس تعلیمی ادارے کے قیام کا خیال سب سے پہلے عبدالقیوم کو آیا، جو کہ سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تعلیمی یافتہ بھی تھے۔ اس ادارے میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ اسلامیہ کالج کے طلباء نے پاکستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالج کا 3 مرتبہ دورہ بھی کیا۔ نمبر 7، ایمپریس مارکیٹ۔ یہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع ایمپریس مارکیٹ سے سب ہی واقف ہیں، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا۔ اس عمارت کی تعمیر 1899 میں ہوئی اور اس کا نام سلطنت برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا۔ ایمپریس مارکیٹ برطانوی فن تعمیر کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس وقت یہ مارکیٹ کراچی میں تمام کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ دوستو، اگر آپ کو اس کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا یا پتا تھا، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ نمبر 8، کراچی پورٹ ٹرسٹ۔ کراچی میں قائم یہ قدیم عمارت جی وٹٹ نے ڈیزائن کی۔ یہ عمارت ٹاور سے نہایت کم فاصلے پر واقع کمر ہاؤس کے سامنے واقع ہے۔ 1915 میں مکمل ہونے والی اس عمارت پر آنے والی لاگت 9,74,990 ہے۔ اس عمارت کا افتتاح 5 جنوری 1916 کو بمبئی کے گورنر لارڈ ویلنگٹن نے کیا۔
اس کے ایک مہینے بعد اسے برطانوی افواج کے لیے 500 بستروں پر ایک فوجی ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ نمبر 10، پاکستان مونومنٹ۔ پاکستان یادگار 2004 سے لے کر 2007 تک 3 سالوں میں مکمل کی گئی اور یہ 4 صوبوں کی علامتی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ یادگار اسلام آباد کے ایک پبلک پارک میں تعمیر کی گئی۔ یہاں آنے والے افراد اس کی شاندار سٹرکچر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی پنکھڑیوں کو اسلامی طرز پر بنائی گئی دیواروں کی مانند سجایا گیا۔ تو ویور، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسے لائک بھی ضرور کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔